نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ صبر کا کتنا بڑا تقاضا ہے امت محمدیہ کو کہ صبر کس انداز کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھیں۔ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار تھے، اور ایک دن بیوی نے پوچھا آپ اللہ سے صحت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کس طرح مانگوں، 40 سال صحت مند رہا ہوں، اب 40 سال بیمار رہتا ہوں، اس کے بعد پھر مانگوں گا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا فرمائی۔ وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی۔ صحت کے وقت پھر بیوی نے پوچھا، وہ وقت اچھا تھا جب آپ صحت مند تھے، پھر آپ بیمار ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، اب آپ کیسے ہیں؟ کون سا وقت آپ کے لیے اچھا تھا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنا وزنی جملہ بولا جو امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا جس وقت میں بیمار تھا، ہر دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتے تھے ایوب تمہارا کیا حال ہے؟ جس وقت سے میں ٹھیک ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا۔ جو لذت اس وقت تھی وہ کئی گھنٹے تک وہ لذت مجھے رہتی تھی، اور باقی جو وقت بچتا تھا میں اس کے انتظار میں رہتا تھا۔ لیکن صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر عطا فرمایا۔ خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جتنا صبر کس نے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی عطا فرمایا، بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہیں اللہ کی دعوت دینے کے لیے، اس کی توحید کی دعوت دینے کے لیے، اس کے الہ ہونے کی دعوت دینے کے لیے۔ کہا تم خدا نہیں ہو، میرا رب ہے رب العالمین، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، زمین و آسمان پر اس کی بادشاہی ہے۔ زمین اتنی دیر تک ہل نہیں سکتی، یہاں کا نظام نہیں چل سکتا جتنی دیر میرا اللہ نہیں چاہتا۔ ایسے ہی آسمانوں پر اس کی بادشاہی۔ اور خلیل اللہ علیہ السلام نے کیسا وقت دیکھا۔ بادشاہ وقت نے آگ میں گرایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گلزار بنا دی جائے گی آگ، اندر میرا خلیل اللہ آ رہا ہے۔ وقت وہ بھی دیکھا، اپنی اولاد کو اپنے سینے سے جدا کیا۔ ایک بڑھاپے کی اولاد جو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا، اس کو کالی وادیوں میں، کالے پہاڑوں میں چھوڑ کر آئے، اور حضرت ہاجرہ، اما ہاجرہ جیسی بیوی چھوڑ دیا، صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اجر بھی عطا فرمایا۔ پھر ایسا وقت آیا گلے پر چھری رکھی، 6 سال جدائی کے بعد اگر ملنے کا آرڈر ملا بھی تو اس انداز کے ساتھ ملا، جاؤ جا کر اپنے بچے کو قربان کر دو۔ قرآن پاک میں وہ پورا واقعہ نقل ہے۔ رکھا، چھری کو بیٹے کے گلے پر رکھ کر اللہ رب العالمین کے شکر ادا کیا اور صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا اجر بھی عطا فرمایا۔ آپ اللہ کے نبیوں کی زندگی کو دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجیے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا، باپ کی محبت کی وجہ سے، کہ اس سے باپ زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے کم کرتا ہے۔ اور باپ بھی کوئی عام نہیں تھا، اللہ کے نبی تھے۔ وہاں سے نکالا، خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بکتے عزیز مصر تک چلے گئے۔ زلیخا نے عزت پر ہاتھ ڈالا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو وہاں سے بھی بچایا گیا۔ صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمانا ہے۔ اتنا بڑا
آزمائش کا وقت آیا کہ ان کو جیل میں جانا پڑا، سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا، سلاخوں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا، جہاں قید میں رہے اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہی پھر عطا فرمائی، وہیں کے بادشاہ بنے، لیکن صبر کیا، امت محمدیہ کو صبر کی تلقین کی۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، میرے محبوب نے کتنا سفر کیا اور صبر کی انتہا کر دی، امت کے لیے سفر بھی کیے اور صبر بھی کیا۔ طائف کی وادیوں میں تھے، پتھر مارے گئے، رسول اللہ نے صبر کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، آپ فرماتے ہیں مجھے خوف ہوا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بد دعا کرتے ہیں، اب بد دعا، صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر پر اتنا بڑا اجر دینا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کے دیکھیے، کیا جنگی حالات تھے، رسول اللہ نے صبر کیا، لوگوں نے تانے دیے، رسول اللہ نے صبر کیا، لوگوں نے تکلیفیں دی، میرے آقا نے صبر کیا، لوگوں نے یہاں کھڈے کھودنے شروع کر دیے، لیکن رسول اللہ نے صبر کیا۔ میرے کریم لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا کیسا وقت آیا، مصطفیٰ جان رحمت نے صبر کیا، امت کو کہا صبر کرو، ہر وقت صبر کرو۔ ہم وقت نہیں لگاتے، شکوہ کرتے، آزمائش بعد میں آتی ہے، ہم شکوہ پہلے کرتے، برا وقت بعد میں آتا ہے، ہم شکوہ پہلے کرتے۔ ایک میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں جو قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ میرے کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے، اچھا گمان رکھیے، آپ اچھا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازے گا جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں آج اس پیغام میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انتہا سے زیادہ صبر کیجیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں صبر کر گئے تو مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ جتنا کامیاب انسان کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کامیابیوں کی اس بلندی پر جائیں گے جہاں لوگ آپ کے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان تنگیوں پر، ان پریشانیوں پر، ان مصیبتوں پر ہمیں رکنے کی، ٹھہرنے کی، اللہ سے مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔